السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 212، آیت نمبر 1 سے 11 تک، لیسن نمبر 212، آیت نمبر 1 to 11۔ سورۃ لقمان مکی سورت ہے، نبوت کے مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی، یعنی درمیانے دور میں، مکی پیریڈ کے۔ سورت صافات کے بعد۔ عربوں کے ہاں ایک مشہور شخصیت لقمان کے نام پر ہے۔ سورت لقمان 4 رکوع ہیں، 34 آیات ہیں، 548 کلمات ہیں اور 2110 حروف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک یہ اسم اشارہ بعید مؤنث ہے، آیات آیات ہیں، الکتابی کتاب کی، کتاب سے مراد قرآن مجید بھی اور کتاب سے مراد یہ سورت بھی ہو سکتی ہے۔ الحکیم حکمت والی، اس سورت میں لقمان حکیم کا ذکر ہے اور اسی کی مناسبت سے یہاں کتاب حکیم آیا۔ اسم اشارہ بعید قریب کی بات کے لیے کیوں استعمال ہوا؟ کلام کی شان بلند کرنے کے لیے۔ قریب کی چیز کو اگر وہ کہا جائے تو وہ چونکہ دور کے لیے، اور دور میں عام طور پر اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری ریچ اور رسائی سے باہر ہوتی ہیں، تو بلندی مرتبہ کے لیے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، اور حکیم کا لفظ حکمت سے ہے، اور حکیم بمانا ذی حکمہ اور بمانا محکم بھی، یا بمانا حاکم بھی۔ فعیل کا وزن جو ہے وہ فاعل کا بھی ہوتا ہے، کہ یہ کتاب حکمت والی ہے یا پھر فیصلہ کن ہے، تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ یعنی اس کتاب میں یا اس سورت میں جو آیات ہیں، جو احکامات ہیں، حکمت پر مبنی ہیں، اور ان میں کوئی خلل، کوئی تناقض، کوئی کنٹرڈکشن نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اوپر عمل کرے گا یہ کتاب اس کے حق میں گواہی دے گی، اور جو ان کے خلاف جائے گا کتاب ان کے خلاف حجت بنے گی۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف۔ حق میں حجت کب ہے؟ جب انسان اس کو سچے دل سے قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اور خلاف کب ہے؟ کہ جب انسان اس کو جان لیتا ہے اور اس کو اہمیت نہیں دیتا اور اس کی زندگی اس کے خلاف چلتی رہتی ہے۔ تو حکیم بمانا حاکم بھی، محکم بھی، ذی حکمت بھی۔ ہدن ہدایت ہے۔ ہدن کیا ہے؟ مصدر اور اسم بھی ہے، کیونکہ مصدر اسم ہوتا ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ اسم کا معنی کیا جائے تو ہدایت، اور مصدر کا معنی کیا جائے تو ہدایت کرنا۔ لیکن یہاں مصدر اسم فاعل کی جگہ پر ہے، یعنی ہدن بمانا ہادی ہے۔ اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ مبالغے کے لیے، کہ یہ کتاب بہت زیادہ رہنمائی فراہم کرنے والی ہے۔ ورحمتن، اور رحمت ہے، اور رحمت کے معنی بہت وسیع ہیں، اور یہ بھی اسم بھی ہے اور مصدر بھی۔ رحمت یا رحمت کرنا دونوں معنوں میں، اور رحمت بمانا احسان، فضل، انعام، مہربانی، بخشش۔ تو یہ کتاب اللہ کا انعام ہے، فضل ہے، احسان ہے، اس کی رحمت ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ للمحسنین، محسنین کے لیے۔ محسنین کا لفظ محسن کی جمع ہے، اور یہ احسان سے ہے، جس کا روٹ ح سین نون ہے، حسن۔ اور احسان کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا۔ محسن وہ جو کاموں کو
بہت اچھے سے کرنے والا ہو. اور کوئی کام اللہ کی نظر میں اچھا کب ہوتا ہے؟ جب اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، حقیقت واقعہ کے مطابق ہوتا ہے، سچ پر مبنی ہوتا ہے، جس کام کو انسان بہت اچھی طرح انجام دے. تو محسن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے کاموں کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو عمدگی کے ساتھ نبھانے والے ہوتے ہیں، خواہ وہ فرائض اللہ تعالی کی ذات سے متعلق ہوں یا اس کے حقوق سے متعلق، یعنی جو حقوق اللہ کے دائرے میں آتے ہوں جیسے عبادات وغیرہ ہیں، یا پھر وہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہوں. جہاں تک اللہ کی عبادت کا تعلق ہے تو اس میں احسان کا درجہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ تمہیں یہ یاد رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور بندوں کے حق میں، اور بندوں میں سب سے پہلے والدین کا حق، وبالوالدین احسانا، اور اس کے بعد دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اور عام انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے، یعنی ان کا تعلق ہر ایک کے ساتھ احسان کے درجے پر ہوتا ہے. کوئی ان کے ساتھ اچھا کرے یا نہ کرے وہ اچھا ہی کرنے والے ہوتے ہیں. وہ کسی کے ساتھ اچھائی اس وقت نہیں کرتے جب کوئی ان کے ساتھ اچھا کرے. کوئی ان کے ساتھ جو بھی کرے وہ اس کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، ان کا رویہ خیر خواہی پر مبنی ہوتا ہے. تو یہ کتاب ایسے لوگوں کو ہدایت دیتی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے رحمت بھی ہے. اور پھر کون ہے یہ محسنین؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں، حقوق اللہ، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، پکا یقین ہے ان کا، ایمان ہے ان کا کہ ایک دن آئے گا جب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اور جزا مل کر رہے گی. یہاں ہم کی تکرار ہے تاکید کے لیے، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے کہ ایسے لوگ جن کی یہ صفات ہوں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن قیامت آئے گی. کیونکہ جب تک اس آخری دن کا یقین نہ ہو انسان کے اندر احسان کی صفت آ ہی نہیں سکتی. کیوں؟ آخرت پر یقین کے بغیر صفت احسان پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کمزور ہے، وہ اپنی ہر کوشش کا بدلہ اور صلہ چاہتا ہے. بہت سے لوگ تو فوری چاہتے ہیں، اور اگر فوری نتیجہ ان کو اپنی کسی نیکی کا نہیں نظر آتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن بہت سے عقل مند ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، اور اس یقین کی بنیاد پر وہ اچھا عمل جاری رکھتے ہیں، خواہ وقتی طور پر انہیں کچھ بدلہ ملے یا نہ ملے. الذین یقیمون الصلاۃ اور یؤتون الزکاۃ کہہ کر خاص طور پر دو ضمیروں کے بیچ میں آخرت کا ذکر کیا. وہم بالآخرۃ ہم اور ہم یوقنون، یقین رکھتے ہیں، یعنی لازمی طور پر ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی. پیغمبروں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا ایک خاص چیز کے ساتھ، اور وہ کیا تھی؟ گھر کی یاد. گھر کی یاد انہیں ستاتی تھی تو وہ ہر حال میں اچھائی پر قائم رہتے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کو بھی آخرت کی یاد آتی رہے وہ اچھائی کرتا رہتا ہے پھر. اور انسان اچھائی سے دور کب ہوتا ہے؟ جب آخرت کی یاد بھول جاتی، وہ نگاہوں سے ہٹ جاتی. اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں.
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ وہی دراصل فلاح پانے والے ہیں. البمانا الذین ہے، المفلحون یعنی وہ ہیں جو فلاح کے لائق ہیں، جو فلاح پا جائیں گے. سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی ہدایت اور فلاح کی بات ہے کہ ہدایت ہی فلاح کا ذریعہ ہے، اور ہدایت متقین کے لیے، اور یہاں ہدایت محسنین کے لیے ہے. اور محسنین اپنے عمل سے پہچانے جاتے ہیں، اور ان کے اعمال میں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے علاوہ ان کے دل آخرت کی یاد سے آباد ہوتے ہیں. وہ کسی بھی چیز پر دیکھتے ہیں تو نگاہ عبرت سے، کوئی بھی بات سنتے ہیں تو نتیجے کو سامنے رکھ کے، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ آخرت کی یاد کو دل میں رکھ کے. ایسے ہی لوگ صحیح راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں اور بالآخر کامیاب ہو کر رہیں گے. یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ سورت مکی ہے لیکن اس میں زکوٰۃ کا حکم ہے. زکوٰۃ کا حکم سورت المزمل میں بھی ہے جو بالکل مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ حکم مکہ میں ہی آ چکا تھا لیکن اس کا باقاعدہ نفاذ مدینہ میں ہوا. اس کی پوری تفصیلات اور قانون اور شریعت مدینہ میں دیا گیا. زکوٰۃ کا لفظ قرآن مجید میں فریضہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عام صدقے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے پیچھے آپ نے ریسنٹلی پڑھا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، تو وہاں زکوٰۃ کا لفظ فریضہ کے لیے نہیں ہے، عام صدقات کے لیے ہے. تو مکی صورتوں میں جبکہ ابھی زکوٰۃ کا نصاب اور مقدار اور یہ تمام چیزیں مقرر نہیں ہوئی تھی تو اس وقت بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کا حکم موجود تھا. بندوں پر احسان کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ مال خرچ کرنا، اپنے مال میں سے کچھ ان پر خرچ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ مال انسان کی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے ہوتا ہے، محبوب چیزوں میں سے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. تو جب کوئی شخص اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو احسان تصور کرتے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، من جو یشتری خریدتے ہیں. اشترا کہتے ہیں خرید و فروخت کو، خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے آتا ہے. تبادلہ کرنا، ایکسچینج کرنا. ترجیح دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے. کیا کیا معنی ہو گئے؟ خریدنا، ترجیح دینا، تبدیل کرنا یعنی تبادلہ کرنا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اور لوگوں میں سے بعض خریدتے ہیں. اب اگر اس کو اس کے خرید و فروخت کے معنی میں لینا ہو تو مراد یہ ہے کہ پیسے دے کر ایسی چیزیں خریدتے ہیں، اور اگر تبادلے کے معنی میں ہو تو مراد کیا ہے کہ بہتر چیز دے کر بیکار چیز لیتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے. تو خرید لی سے مراد یہاں کیا ہے؟ تبدیل کر لی، ہدایت دے کر گمراہی لے لی. تو یہاں بھی تبادلے کے معنی میں اگر ہو تو مراد یہ ہے کہ ایک چیز دی اور دوسری لے لی. اور ترجیح دینے کا معنی ہو تو بھی کہ ان کی زندگی میں پرائرٹی مختلف ہے. کچھ لوگوں کی زندگی میں پرائرٹی احسن الحدیث ہے، اللہ کی کتاب، اور کچھ لوگوں کی زندگی میں لہو الحدیث، لہو الحدیث ہے. لہو کیا چیز ہوتی ہے؟ لہو ہوتی ہے وہ چیز جو انسان کو اپنے اندر اس طرح مشغول کر لے کہ اس سے اہم چیزیں بھلوا دے. حسن بصری کہتے ہیں کل ما شغلک عن عبادت اللہ و ذکرہ، ہر وہ چیز جو تجھے اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے مشغول کر دے، یعنی آپ بھول جائیں اللہ کی عبادت
اور ذکر، من السمری قصے کہانیوں میں سے، والاضاحک ہنسانے والی باتیں، والخرافات اور خرافات، والغنا اور گانا بجانا، یعنی کوئی بھی چیز، خواہ وہ قصے کہانیاں، خواہ وہ جوکس ہوں، لطیفے ہوں، ہنسانے والی باتیں ہوں، کامیڈیز، یا خرافات ہوں، بےہودہ باتیں، یا گانے بجانے کی چیزیں، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے وہ کیا ہے؟ لہو۔ قرآن پاک میں آتا نا الہاکم التکاثر، تو اللہ یلہی، الہا بھی اسی سے، لہ بھی سے ہے، غفلت میں ڈالے رکھا، بھلائے رکھا۔ اور الحدیث کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بات، یعنی باتوں میں سے جو فضول باتیں ہیں، بےہودہ، بے سروپا، حکایتیں، لطیفے وغیرہ، بے مقصد، بے اصل، گمراہ کن، غلط سلط، یہ ہے لہو الحدیث۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، حکمت کی بات چھوڑ کر، قرآن کی بات چھوڑ کر، سنجیدہ بات چھوڑ کر، صرف غیر سنجیدہ باتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو خرید بھی لیتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں۔ باتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نصیحت والی بات، خیر خواہی پر مبنی بات، مفید بات، اور دوسری غیر مفید، محض تفریح پر مبنی بات، جسٹ انٹرٹینمنٹ۔ ایک ہے نصیحت اور دوسری ہے تفریح۔ نصیحت کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ پر حکمت بات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اچھی بات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، وہ انسان کو ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ مثلا ابھی ہم نے اگر محسنین کے بارے میں پڑھا تو ہم سب کے اندر کیا پیدا ہوا؟ ایک احساس پیدا ہوا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے محسن بننے کے لیے، تاکہ ہم بھی فائدہ اٹھائیں، ہدایت پائیں، اور پھر ہم بھی کامیاب ہوں۔ تو یہ نصیحت کی بات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک رسپانسبل، میچور، ذمہ دار انسان بنتا ہے۔ اس کے برعکس محض تفریح کی باتیں انسان کو کیا بنا دیتی ہیں؟ لائٹ باتیں اس کے اندر ایسی لائٹنس پیدا کرتی ہیں کہ وہ صرف لائٹ ہی ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر احساس ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے، ہر ذمہ داری سے فارغ، ہر چیز کو مذاق میں اڑا دیا، ہر چیز کو ہنسی میں ٹال دیا، نان سیریس ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس سے۔ تو ہر وہ بات جو انسان کے احساس ذمہ داری کو کم کرے وہ کیا ہے؟ لہو الحدیث ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ترجیح دیتے ہیں لہو الحدیث کو، خرافات کو، کھیل کود کو، لغویات کو، کس پر؟ اللہ کے کلام پر، کیونکہ پیچھے کتاب کی بات ہوئی، اللہ کے ذکر کی بات ہوئی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ لہو الحدیث کا معنی اگرچہ ہر وہ چیز اس میں شامل ہے جو مشغول کرنے والی باتیں ہیں، اس کی بڑی بڑی مثالیں تو یہ دی گئی کہ جیسے قصے کہانیاں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے علاوہ ہر بے اصل بات، فضول بات، جس کو چٹر پٹر آپ کہہ سکتے ہیں، گاسپس کہہ سکتے ہیں، بے وجہ دوسروں کو ڈسکس کرنا، یہ سب بھی عموماً ان کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ لہو کا ایک ایفیکٹ ہے، ایک نتیجہ، ایک ریزلٹ ہے کہ وہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ اتنا اپنے اندر مشغول کر لیتا ہے کہ آپ کی نماز لیٹ ہو جاتی، خواہ وہ کسی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات ہی کیوں نہ ہو۔ اگر نماز کا وقت جا رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات لوگوں کے مسئلے مسائل ڈسکس کرنا، وہ اتنا ٹائم لے لیتا ہے کہ انسان کو اپنے فرائض بھول جاتے ہیں۔ آپ دوست کی داستان غم سن رہی ہیں اور آپ کا بچہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے اور اس نے نماز بھی چھوڑ دی ہے، تو کیا ہوا؟ بظاہر آپ نیکی کا کام کر رہی ہیں، لیکن اس نیکی کے نتیجے میں اثر کیا آیا کہ وہ دوسرا فریضہ رہ گیا۔ پھر اسی طرح وہ باتیں بھی اس میں آتی ہیں لہو الحدیث میں کہ جو انسان کو حق سے دور کر دیتی ہیں،
کیسے؟ کسی کی ضد میں، کسی سے حسد کی وجہ سے، کسی کے ساتھ کسی اختلاف کی بنا پر اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دینا، تانے دینا، عیب جوئی کرنا، اس کی باتوں میں شوشے نکالنا، مذاق اڑانا. جیسا کہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے تو وہ کیا کرتے؟ بالکل دھیان سے نہیں بیٹھتے تھے، اور پھر جب آپ بات ختم کرتے تو کہتے رائنا، ذرا ہماری طرف توجہ کیجیے، وہ ذرا دوبارہ بتا دیجیے آپ نے کیا بتایا تھا ابھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. کچھ اور لوگ محض شوشے نکالتے رہتے، اعتراض کرتے رہتے، اچھا یہ آیت منسوخ کیوں ہو گئی؟ یہ پہلے آیا تھا حکم، اب کیوں نہیں آیا؟ اب کیوں منسوخ ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا تھا، وہ پہلے ہی اتار دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. بعض اوقات کیا ہے کہ صرف حسد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ انکار کرتے تھے، یا آپ کی باتوں میں مین میخ نکالتے رہتے، یا آپ پر بے وجہ کے اعتراض کرتے رہتے. اب ایسے تمام مواقع پر انسان حق کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا. حق بالکل من بعد ما تبین لهم الحق، کہ ان کے سامنے حق بالکل واضح تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت روز روشن کی طرح واضح تھی، آپ کا پیغام، آپ کی سچائی سب واضح تھا، لیکن وہ مان کے نہیں دے رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے جالسی تھی، یہ تکبر تھا. تو بعض اوقات انسان ایسے نیگیٹو اثرات کی وجہ سے جو اس کے دل کے اندر ہوتے ہیں، وہ دوسرے کے خلاف ایسی باتیں شروع کر دیتا ہے کہ جو حق سے ہٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بھی یا وہ خود یا دوسرے لوگ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں. لیدل، تاکہ وہ بھٹکائے، یعنی یہ اس شخص کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ جو صرف خود نہیں لہو الحدیث میں مشغول، بلکہ ظالم آگے بڑھ کر دوسروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. اس کا مقصد کچھ اور ہے لہو الحدیث خریدنے کا، اور وہ کیا ہے؟ لیدل، تاکہ وہ بھٹکا دے. کس سے؟ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائے. تو سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ کہ ایسے کاموں میں انسان مشغول ہو کہ جس سے وہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹا دے، اللہ کے طریقے سے ہٹا دے، اللہ کی عبادت سے ہٹا دے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور اگر یہاں الناس میں سے بعض سے مراد نضر بن حارث کو لیا جائے تو اس کا لہو الحدیث خریدنا کیا تھا؟ وہ قصے کہانیاں اور وہ گانے والی عورت جو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا؟ لیدل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے یعنی دین اسلام سے، قرآن سے ہٹا دے. بغیر علم، بغیر علم کے. بغیر علم کے سے مراد کیا ہے؟ کہ لہو علم سے خالی ہے، یعنی جو دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، جو قصے آپ سنا رہے تھے، وہ علم پر مبنی تھے. اور نضر بن حارث کے قصے محض دل بہلانے کا سامان تھا، جسٹ انٹرٹینمنٹ، ان کے پیچھے کوئی علم نہیں تھا. ایک معنی تو یہ. دوسرا یہ کہ بغیر کسی دلیل کے، یعنی بے سروپا باتیں. پھر ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اپنے اس کام کے نتیجے سے بے علم، اس کو نہیں پتا تھا وہ کر کیا رہا. یعنی اس لحاظ سے تو پتا تھا کہ وہ آپ کا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس مقابلے کا نتیجہ کیا نکلے گا، انجام کیا ہوگا، یعنی انجام سے بے خبر ہو کر. تو اس کا مقصد کیا تھا لہو الحدیث خریدنے کا؟ یعنی لہو الحدیث ویسے ہی ایک ناپسندیدہ چیز ہے، اور اگر اس لیے خریدی جائے، اس لیے اس کو اپنایا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیا جائے، ان کے دل، ان کے دماغ، ان کی سوچیں، ان کی پسند ایسی بنا دی جائے کہ اب وہ قرآن جیسی سنجیدہ بات سننے کے قابل ہی نہ رہیں، اس میں ان کا انٹرسٹ ہی نہ ہو، وہ ان کو کیا نظر آئے؟ جسٹ بورنگ، ان کا دل ہی نہ لگے ایسی مجلس میں. تو یہ کیا ہے؟ اشترا، ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لانا، قرآن کے بدلے لہو الحدیث سے لوگوں کو بہلانا.
یا لوگوں کو لہو الحدیث میں اتنا مشغول کر دینا کہ ان کے پاس نہ ذوق رہے، نہ شوق رہے، نہ وقت رہے، اور نہ خیال رہے کہ انہوں نے کچھ اور بھی کام کرنا ہے، سنجیدہ کام، آخرت کا کام، اپنے انجام سے بے خبر، ان کو ان کے انجام سے بے خبر کر دینا۔ لہو الحدیث جو ہے بنیادی طور پر انسان کے نفس پر اثر انداز ہوتی ہے، انسان کے نفس کو اتنا موٹا کر دیتی ہے، اس کی خواہشات کو اتنا پروموٹ کرتی ہے کہ پھر انسان صرف خواہشات کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے، اور وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی سنجیدہ بات نہ سننا چاہتا ہے اور نہ ہی اس پر دھیان دینا چاہتا ہے، نہ غور و فکر کرنا چاہتا ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مزاج بدل دیتی ہے۔ لیدل عن سبیل اللہ، سبیل کو آپ پھر وہ موٹر وے کو یا سڑک کو اپنے سامنے رکھیں، ہائی وے کو سامنے رکھیں، ہائی وے سیدھی صاف ستھری جا رہی ہے اور ایک بیچ میں ڈائیورژن آ گیا۔ اب اگر آپ ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ آپ کو اسی ہائی وے پہ رہنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ مڑ کے کہیں سے کہیں پہنچے۔ تو سبیل اللہ سے ہٹانے والی ہیں یہ چیزیں، اور انسان کو بغیر علم کے کسی ایسے نتیجے پہ جا پہنچاتی ہیں کہ جس کے بعد پھر سوائے ہلاکت اور گمراہی کے کچھ نہیں رہتا۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ بنا لیتا ہے اس کو، کس کو؟ سبیل اللہ کو، ہزوا، مذاق۔ اللہ کی باتیں پھر کیا لگتی ہیں اس کو؟ مذاق۔ اگر کوئی ان سے بات بھی کرے، کوئی آخرت کی بات کرے، کوئی قبر کی، کوئی جنت کی، کوئی دوزخ کی، کوئی کچھ ذمہ داریاں دین کی پوری کرنے کی، تو وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں؟ مذاق میں۔ کیونکہ جو بھی کلام ہم سنتے رہتے ہیں نا، یا جو بھی ہمارا گفتگو کا انداز ہوتا ہے، وہ پھر ہماری شخصیت کا، پرسنالٹی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم ہر وقت جوکس سنتے رہتے ہیں اور جوکس ہی سننا پسند کرتے ہیں تو پھر ہم اسی زبان میں بات کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا۔ اپنے بچوں کو ذرا دیکھیے نا، اگر آپ ان کو کوئی سنجیدہ بات کہیں تو وہ کیا کریں گے؟ جواب میں ایک جوک سنا دیں گے آپ کو۔ کیوں سنا دیں گے؟ کیونکہ وہ ہر وقت یہی سنتے سناتے رہتے ہیں، وہ اسی کے ماہر ہو گئے، ماسٹر ہو گئے اس میں۔ اگر آپ ان کو کوئی اچھی بات بتائیں گے تو وہ آپ کو ایک شعر یا کوئی ایسی بات سنا دیں گے، آگے سے آپ خاموش ہو جائیں گے۔ یا پھر آپ قرآن کی کوئی بات کریں گے تو وہ آپ کو ایک لمبی سٹوری کوئی اور سنا دیں گے، کوئی اور خبریں سنا دیں گے، کوئی ورلڈ پالیٹکس پہ کوئی انالیسس کر کے سنا دیں گے، اور آپ وہیں چپ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر دم تو رہتے ہی اسی میں۔ اب ان کو قرآن کی بات کہاں سے سمجھ آئے؟ تو یتخذ ہا جو ہے یہاں سبیل کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کا راستہ، کتاب کا راستہ، پڑھنا لکھنا، سنجیدہ کام، یہ اس کو مذاق میں ٹال دیتے، کیونکہ کسی بھی چیز کا انکار مذاق کے انداز میں کرنا سب سے مہذب طریقہ ہے، isn't it؟ اولئک لہم عذاب مہین، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم انہی کے لیے ہے۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ اولئک کے بعد پھر ہم، عذاب عذاب، مہین رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجرم اپنی ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں کو بھی بھٹکانے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات، کہاں سے؟ قرآن سے۔ کس پر؟ یہ جو یشتری لہو الحدیث، جو ترجیح دیتا ہے لہو الحدیث کو، جو انٹرٹینمنٹ کا، تفریح کا عادی ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں اوروں کو بھی آگے اس میں شریک کر رہا ہے، ایسے شخص پر جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ واللہ، منہ موڑ لیتا ہے، اس کا دل ہی نہیں لگتا اس میں، واللہ، مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے، یعنی اس کے اندر احساس برتری بھی ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو شاعری ہوتی ہے نا، اور اس قسم کے نشید اور شاعری، اور یہ انسان کو بعض اوقات احمقوں کی جنت میں رکھتے ہیں، یعنی انسان وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے جو وہ ہوتا کوئی نہیں۔ مثلا اگر آپ کوئی ایسے شعر یا ایسا گانا سن لیں کہ جس میں بڑی بڑی باتیں کی گئی، زمین آسمان کے خلابے ملائے گئے ہوں، تو اس کے سننے کے بعد آپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، آپ کچھ اور ہی چیز بن گئے، حالانکہ وہ ہوتے نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَأَنَّهُمْ
یقولون ما لا یفعلون، کہ بہت سے شعراء کیا کرتے ہیں؟ وہ باتیں کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. امپاسبل ہے، کرنی ممکن ہی نہیں. مستکبرن، اصل میں عرب شاعری کے اندر خاص طور پر ایک شاعری تھی جو فخر پر مبنی تھی. شعراء فخریہ باتیں کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑی چیز بنا کے پیش کرتے، اور باتوں میں اتنا دوسروں کو چڑھاتے، ایسے ایسے خوشامد کرتے. قصیدہ کیا ہے؟ کسی کی خوشامد کرنا. بادشاہوں کے قصیدے لکھے جاتے، وہ معمولی سی چیز ہوتے، معمولی انسان ہوتے، لیکن ان کی تعریفیں کر کر کے ان کو اتنا اٹھاتے، بڑھاتے، چڑھاتے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگتے. اب ایسا شخص جو ایسی شعر و شاعری اور ایسے گانے اور ایسی لغویات سن کر اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھے، اور خاص طور پر اس کے پاس یہ قابلیت بھی ہو کہ وہ دوسروں کو ہنسانا جانتا ہو، یعنی جوک سنا کے لوگوں کو اپنا شدائی بنائے ہوئے ہو، اور اس نے اپنے آس پاس ایک بھیڑ کٹھی کی ہوئی ہو، تو وہ کیسا احساس برتری انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. یعنی فالس پرائڈ پیدا ہو جاتی ہے نا انسان کے اندر، کیونکہ گانے میں، شعر میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد گانا سنانے والا ہزاروں کو نہیں لاکھوں کو اکٹھا کر سکتا ہے. ہوتا ہے جی. اب آپ خود سوچئے کہ جو شخص ہزاروں لاکھوں کو اکٹھا کر لے اپنے ارد گرد، اس کے اندر کیا تکبر نہیں آئے گا؟ آئے گا. اب ایسے شخص کو آپ اللہ کی کوئی بات سنائیں تو سر جھٹک کے پرے جائے گا، کہے گا یہ کیا فضول باتیں کرتے تم، کیا ہر وقت رونے رلانے کی اور آخرت کی اور جہنم کی اور دوزخ کی باتیں ہو رہی. اسی لیے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، یہ مجلسیں لگانے والے جیسے نضر بن حارث قرآن کے مقابلے میں لوگوں کو کہانیاں سنا کے گا بجا کے مجلسیں جماتے تھے، یہ خود بھی اور ان کے فالوورز بھی جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، خود کو بڑی چیز سمجھتے ہوئے منہ موڑ کے چلے جاتے. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں گویا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو، بالکل سنی انسنی، کچھ سنا ہی نہ ہو، ان کے دل کو لگتا ہی نہیں کچھ. پھر كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں، اذنئی کیا تھا؟ اذنین، اور مضاف کی وجہ سے نون اڑ گیا، اذنیہ، اس کے دونوں کانوں میں کیا ہے؟ وقرا. وقر کہتے ہیں ڈنکی لوڈ کو، جیسے کیمل لوڈ کو کہتے ہیں وسق، تو ڈنکی لوڈ ہوتا ہے وقر. گدھے کے اوپر جتنا سامان رکھا جا سکے اس کو وقر کہتے ہیں. سمجھے؟ کبھی دیکھا گدھے کو سامان اٹھائے؟ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گدھے پر جب سامان لادا جاتا ہے نا تو اس کے دونوں طرف وہ بڑے بڑے تھیلے سے یا وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کانوں جیسے. اب الفاظ آپ قرآن کا انتخاب دیکھیے، یہ کتنی ریالٹی ہے نا. کبھی آپ گدھے کو یاد کریں کہ جس کے اوپر اینٹیں لدی ہوئی ہوں تو وہ اس کے جو اوپر بیگیج اس کے ہوتے ہیں وہ اس طرح رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ادھر بھی لٹک رہا ہوتا ہے، ادھر بھی، اس کی پیٹھ پہ کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. وہ بوجھ جو ایک ڈونکی اٹھاتا ہے اس کو وقر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے اس کے دونوں کانوں میں وقر ہے، بوجھ ہے، بوجھ یعنی بہرا بنا ہوا، اتنا اس کے اندر ٹھسا ہوا ہے فساد کہ وہ قرآن کی یہ حق بات کو سن بھی نہیں سکتے. کأن لم یسمع، وہ اس کے پار سے گزر گیا. اب ذرا سا امیجن کریں کہ کسی کے کان میں اتنا بوجھ ہو، جیسے گدھے کے اوپر لدا ہوا بوجھ ہو، اتنا آس پاس وہ گند اکٹھا ہوا وہ، تو قرآن اندر کدھر سے جائے گا؟ اور ایک میں نہیں، اذنئی ہی، دونوں میں ہے، ادھر سے بھی نہیں جاتا ادھر سے بھی نہیں جاتا، یعنی کوئی اس کے سننے کے چانسز نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا فبشرہ بعذاب علیم، تو خوشخبری دے دو اس کو دردناک عذاب کی. جو اللہ کی بات نہیں سن سکتا اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں بھرے باغ ہیں. آپ کسی باغ میں جائیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بس صرف ہریالی سبزہ ہوتا ہے یا پانی. کبھی آپ کسی پارک میں جائیں نا تو ویسے دیکھنے میں بہت کچھ خوبصورت نظر آ رہا ہوگا، وہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہوگی وہاں، لیکن یہاں کیا ہے؟ لہم جنات النعیم، باغ ہے اور نعمتوں سے بھرے ہوئے، پھلوں سے لدے ہوئے، طرح طرح کی راحت کی چیزوں سے فل. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. وعد اللہ حق،
حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا، سچا وعدہ. اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اس کی حکمت اور اس کی قدرت کہاں نظر آتی ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، آسمان و زمین کی تخلیق میں دیکھو، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر ستونوں کے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر آسمان کے بھی پلرز ہوتے تو زمین پہ رہنا کتنا مشکل ہوتا. ہم ذرا سا نظر اٹھاتے تو ہر طرف وہ نگاہیں گھوم جاتی. سورج اس کے پیچھے سے آ رہا ہوتا ان پلرز کے، اور کہیں چھاؤں ہوتی اور کہیں، اور پھر آپ کو پتا جتنی بڑی چھت ہو اتنے بڑے پلرز ہوتے. اسلام آباد میں الہدا کی تعمیر ہو رہی تھی تو ہال بنانا تھا، تو میں جب آرکیٹیکٹ سے بات کرتی ہوں کہ پلیز پلر نہیں ہونے چاہیے، وہ کہتے نہیں بہت مہنگی پڑے گی. میں نے کہا کتنی مہنگی پڑے گی، بس پلر نہیں بنائے اس میں، کیونکہ وہ پھر ویو بلاک ہوتا ہے، جو بھی پلر کے پیچھے ہوں گے پتہ ہی نہیں چلے گا، لوگ آرام فرمائیں گے. تو بہتر ہے کہ پلر نہ ہو. پھر میں کمپرومائز کرتی ہوں، میں کہتی اچھا اگر بہت ضروری ہے تو بس بہت تھن پلر. کہتے نہیں اتنی بڑی بلڈنگ کے لیے تھن پلر نہیں ہوتے، جتنی بڑی بلڈنگ ہوگی اتنے بڑے پلر ہوں. جب مکہ جاتے ہیں حرم میں ہر چیز بہت اچھی لگتی ہے، پلر نہیں اچھے لگتے جب وہ ویو بلاک کرتے ہیں. پلرز پلرز پلرز. تھوڑی سی دیر سوچیں اگر اسی طرح اس آسمان کے نیچے پلرز ہوتے کیا حال ہوتا، اور جتنی بڑی چھت اور جتنی اونچی اتنے ہی بڑے پلر ہوتے. پھر بغیر عمد ترونہا، جن کو تم دیکھتے ہو. ہاں کی ضمیر یا تو آسمان کی طرف ہے یا پلرز کی طرف. آسمانوں کو اس نے پیدا کیا بلا ستون، وہ ستون تم کو دکھتے نہیں، یا پھر ستون ہے نہیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، آسمانوں پہ پلر لگانے کی بجائے زمین کے اندر اس نے کیل گاڑے ہیں، پہاڑ ٹھونک دیے. پہاڑ کے اندر اصل زمین کے پلرز ہیں، ایک طرح سے زمین کو تھامے ہوئے ہیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، بوجھل پہاڑ، کیل. أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ تمہیں لے کے ڈولتی نہ رہے، ہلتی نہ رہے. مید کہتے ہیں بڑی چیز کے ہلنے کو، یعنی اتنا بڑا ہیوج زمین کا جو بال ہے، وہ اس کا اوپر کا کرسٹ جو تھا وہ کیا ہوتا اگر یہ میخیں نہ لگی ہوتی، کہ وہ کھسکا رہتا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جاندار. دابہ پاؤں پہ چلنے والے، رینگنے والے، حرکت کرنے والے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے، ماءً پانی، کون سا؟ بارش کا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر اگایا ہم نے اس میں، کس میں؟ زمین میں. من کل زوج کریم، ہر قسم کے فائدہ دینے والے جوڑے. زوج بمانا صنف، اقسام، ہر قسم کی پھلوں کی، نباتات کی اقسام، حیوانات کی، جمادات کی جو جوڑوں میں ہیں. اور کریم کا مطلب بہت فائدہ دینے والے، بہت عمدہ. ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق. کون سی؟ آسمان، پہاڑ، جانور، بارش، نباتات. کیا خوبصورت سینری، امیجن کریں نیلا آسمان ہو، اونچے اونچے پہاڑ ہوں، اور پھر مختلف جنگلی جانور زمین پہ پھیلے ہوئے ہوں، بارش برس رہی ہو، اور طرح طرح کی نباتات، پھول، پھل، ہر قسم کی چیزیں زمین پر اگی ہوئی ہوں. تو یہ ہے اللہ کی تخلیق. ھذا خلق اللہ فارونی، دکھاؤ مجھے، ماذا خلق الذین، کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے یا ہستیوں نے، من دونہ، جو اس کے سوا. یہ تو ہے اللہ کی کریشن. بتاؤ جن کو تم پوچھتے ہو، جن کو تم اپنا معبود مانتے ہو، انہوں نے کیا بنایا. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، حق کو بھول گئے. تلاوت سنیے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.